السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مکتب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھی حرکات کی جوڑ اور رواں پڑھی تھی، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ تو آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں پڑھی حرکات کی مشق، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم پڑھی حرکات کی پہچان کو اور پڑھی حرکات کی جوڑ اور رواں کو تھوڑا سا دہرا دیتے ہیں تاکہ پچھلا والا ٹاپک تھوڑا سا تازہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب زبر زیر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبر زیر اور پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھی حرکات کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ زبر زیر اور پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں۔ پڑھی حرکات کو پڑھتے وقت، ٹھیک ہے، یعنی زبر زیر پیش کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر جھٹکا نہیں دینا، نمبر 3 پر مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ پھر کیسے پڑھا جاتا ہے پڑھی حرکات کو؟ پڑھی حرکات کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جلدی معروف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھی حرکات کی پہچان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ الف اگر خالی ہوتا ہے تو الف کو الف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے، ٹھیک ہے، تو الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر جزم سکون آ جائے تو الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور الف کے اوپر جزم سکون آ جائے، ٹھیک ہے، جزم سکون آ جائے تو الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر حمزہ کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اور ذہن میں رکھنی ہے۔ اب زبر ہے، زبر کا دوسرا جو نام ہے وہ پڑھی حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ زبر کو پڑھی حرکت کہا جاتا ہے، زیر کو بھی پڑھی حرکت کہا جاتا ہے، اور پیش کو بھی پڑھی حرکت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان تینوں کو ملائیں گے تو یہ پڑھی حرکات ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پڑھی حرکات۔ اب حرکات جمع ہے حرکت کی، ٹھیک ہے۔ حرکت کا لغوی معنی ہے ہلنا، حرکت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جس حرف کے اوپر حرکت آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے، اس حرف کو متحرک حرف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب باتیں پڑھی حرکات کے متعلق اور پہچان میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب زبر کو عربی میں فتحہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس حرف کے اوپر فتحہ آ جائے اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زیر کو عربی میں کسرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس حرف کے اوپر کسرہ آ جائے اس حرف کو مکسور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب پیش کو عربی میں ضمہ کہا جاتا ہے، جس حرف کے اوپر ضمہ آ جائے اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھی حرکات کے متعلق اور پہچان میں یہ باتیں سب ہم نے پڑھی ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب جوڑ رواں میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پڑھی حرکات کی جوڑ اور رواں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے حمزہ زبر ٹھیک ہے، اور جو یہ کیا ہے، پہلے الف تھا، ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر حرکت آ گئی، زبر آ گئی، تو اب الف کیا ہو گیا؟ الف حمزہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو بچوں، یہ حمزہ ہے، یہ زبر ہے، اب حمزہ متحرک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ الف کے اوپر حرکت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ کے اوپر حرکت زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس حرف کے اوپر حرکت آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے، حرکت آ جائے، پڑھی حرکات آ جائے، اس حرف کو متحرک حرف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب باتیں ہم نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب حمزہ کیا ہے؟ حمزہ متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہیں دیکھو بچوں، میں حمزہ اور زبر کو آپس میں ملا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے حمزہ زبر، ٹھیک ہے، حمزہ زبر۔ پھر بچوں سے بچوں پڑھے حمزہ زبر، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھو بچوں، حمزہ زبر ہے، اس حرف کا جوڑ، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کو ملانے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے، حمزہ زبر یہ اس کی رواں ہے، کیا ہے؟ اس حرف کی رواں، اس حرف کی رواں کیا ہے؟ حمزہ زبر یہ کیا ہے؟ حمزہ، یہ کیا ہے؟ زیر۔ دیکھو بچے، میں حمزہ اور زیر کو آپس میں ملا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے حمزہ زیر، ٹھیک ہے۔ اب حمزہ زیر کیا ہے؟ اس حرف کا جوڑ ہے، پھر اجتماعی انفرادی۔ اب کہیں یاد رکھو بچوں، ان دونوں کو ملانے سے، ٹھیک ہے، حمزہ اور زیر ان دونوں کو ملانے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ای، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھو بچوں، ای ہے اس حرف کا رواں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے جوڑ اور رواں پڑھانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کو ملانے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے ای،
ای کیا ہے صرف کا رواں، صرف کا رواں کیا ہے ای، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یاد رکھو بچوں صرف کا جوڑ اور رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گے، حمزہ زیر ای ای، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے پڑھانا ہے. اب پیش حمزہ پیش، بچوں یہ کیا ہے حمزہ، یہ کیا ہے پیش. دیکھو بچوں میں حمزہ اور پیش کو آپس میں ملا رہا ہوں، حمزہ پیش حمزہ پیش، ٹھیک ہے. پھر بچے بھی ملاتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے. اب حمزہ پیش اس طرف کا جوڑ ہے، ٹھیک ہے. ان دونوں کو ملانے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے او، ٹھیک ہے. او او کیا ہے صرف کا رواں ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے جوڑ اور رواں پڑھانی ہے. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے. ا ای او، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے پڑھی حرکات کی جوڑ اور رواں پڑھانی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں الحمدللہ پڑھائی ہے اور پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب پڑھی حرکات کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. زبر کی ادائیگی ہم نے کیسے کرنی ہے، منہ کو سیدھا رکھنا ہے، اور جب منہ سیدھا کھلتا ہے جب ہم پڑھیں گے تو زبر کی ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے. ا، ٹھیک ہے. اور زیر کی ادائیگی میں کیا ہوتا ہے کہ آواز اور ہونٹوں کے جھکاؤ سے زیر کی ادائیگی میں آواز اور ہونٹوں کے جھکاؤ سے زیر کی ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے حمزہ زیر ای ای، ہونٹوں کے جھکاؤ سے آواز اور ہونٹوں کے جھکاؤ سے زیر کی ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پیش کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، ہونٹوں کو گول کرنے سے، ٹھیک ہے. آواز اور ہونٹوں کو گول کرنے سے پیش کی ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے او حمزہ پیش او او، ٹھیک ہے. با زبر ب، ٹھیک ہے. یہ با یہ اس کے اوپر حرکت ہے، با متحرک با زبر ب ب، ٹھیک ہے. یہ ادائیگی اصلی. با زیر بی بی بی، ٹھیک ہے. با پیش بو، ٹھیک ہے. بو بو، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی جوڑ اور رواں ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے پڑھی حرکات کی جوڑ اور رواں پڑھانی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پڑھی حرکات کی تھوڑی سی ہم نے پہچان بھی کی اور پڑھی حرکات کی ہم نے تھوڑی سی جوڑ اور رواں بھی پڑھی، ٹھیک ہے. اب اصل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پڑھی حرکات کی مشق، ٹھیک ہے. اب ہم نے پڑھی حرکات کی مشق بچوں کو کیسے پڑھانی ہے، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے پڑھی حرکات کی مشق کے متعلق 3 پوائنٹس ہیں. کتنے پوائنٹس ہیں، 3 پوائنٹس ہیں. ان 3 پوائنٹس کو مد نظر رکھ کر ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، ٹھیک ہے. پڑھی حرکات کی مشق، ٹھیک ہے. تو ان 3 پوائنٹس کو انشاءاللہ آج ہم پڑھنے والے ہیں. تو پڑھی حرکات کی مشق پڑھنے کے لیے ہم نے 3 پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. پڑھی حرکات کی مشق کو پڑھنے کے لیے ہم نے 3 پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور ان 3 پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کر اور بچوں کو یہ 3 پوائنٹس یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے. 3 پوائنٹس کو یاد کروانی ہے اور 3 پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کر مد نظر رکھ کر ہم نے پڑھی حرکات کی مشق پڑھانی ہے، ٹھیک ہے. تو شروع کرتے ہیں. نمبر 1 پر ہے، ٹھیک ہے. بچوں میں جوڑ کروں گا، ٹھیک ہے. بچوں میں جوڑ کروں گا، نمبر 1 پر ہے. بچوں میں جوڑ کروں گا اور رواں کروں گا، رواں کروں گا. بچوں میں جوڑ کروں گا، رواں کروں گا، ملاؤں گا اور جمع کروں گا، اور جمع کروں گا. یہ پہلی بات ہے، ٹھیک ہے. بچوں میں جوڑ کروں گا، رواں کروں گا، ملاؤں گا اور جمع کروں گا. آپ کو بھی، ٹھیک ہے. آپ کو بھی بچوں، آپ کو بھی، ٹھیک ہے. جوڑ کرنا ہے، ٹھیک ہے. رواں کرنا ہے، ملانا ہے اور جمع کرنا ہے. تو یہ پہلی پوائنٹ ہے. بچوں میں جوڑ کروں گا، رواں کروں گا، ملاؤں گا اور جمع کروں گا، ٹھیک ہے. آپ کو بھی جوڑ کرنا ہے، رواں کرنا ہے، ملانا ہے اور جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو پڑھی حرکات کی مشق کرنے کے لیے ہم نے 3 پوائنٹس ہیں، ان 3 پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے اور بچوں کو بھی یاد کروانا ہے، اور ان 3 پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کر ہم نے پڑھی حرکات کی مشق پڑھانی ہے، ٹھیک ہے. جس میں سے پہلی پوائنٹس یہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی پہلی بات یہ ہے، اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. بچوں میں جوڑ کروں گا، رواں کروں گا، ملاؤں گا، جمع کروں گا، ٹھیک ہے. اس پہلی بات میں 4 باتیں ہیں، ٹھیک ہے. پہلی پوائنٹس میں 4 باتیں ہیں.
بچوں میں جوڑ کروں گا، رواں کروں گا، ملاؤں گا اور جمع کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بھی جوڑ کرنا ہے، رواں کرنا ہے، ملانا ہے اور جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اب شروع کرتے ہیں پڑھی حرکات کی مشق کو۔ ہاں ایک اور بات ہے، ٹھیک ہے، جب بھی ہم پڑھی حرکات کی پہچان کروائیں گے تب ہم نے 3 اور باتوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، 3 اور باتوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، نمبر 1 پر حرف کا نام صحیح لینا ہے، حرف کا نام ہم نے صحیح لینا ہے، درست لینا ہے، ٹھیک ہے، صحیح لینا ہے۔ حرف کا نام ہم نے صحیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی ہم نے ذہن میں رکھنی ہے جب بھی ہم پڑھی حرکات کی مشق پڑھانے لگے، ٹھیک ہے۔ تو 3 پوائنٹس ہیں، اس میں سے پہلی پوائنٹس یہ ہے، اس پوائنٹ کو مد نظر رکھ کے ہم نے پڑھی حرکات کی مشق پڑھانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 3 اور باتیں ہیں جس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھ کر پڑھی حرکات کی مشق پڑھانی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پر حرف کا نام صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے، حرف کا نام ہم نے صحیح لینا ہے، صحیح پڑھنا ہے۔ نمبر 2 پر ہے حرکت کا نام صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے، حرکت کا نام صحیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے اب جب ہم حرف کا نام صحیح لیں گے، ٹھیک ہے، حرف کا نام صحیح پڑھیں گے اور حرکت کا نام صحیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اب جو اس سے آواز نکلے گی وہ کیا ہوگی؟ اس کی رواں ہوگی۔ تو حرف کا نام ہم نے صحیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، حرکت کا نام ہم نے صحیح پڑھنا ہے۔ اب تیسری بات ہے، ٹھیک ہے، تیسری بات جب ہم حرف کا نام صحیح پڑھیں گے اور حرکت کا نام صحیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جب ہم جوڑ کریں گے، حرف کو ملائیں گے حرکات کے ساتھ، جب ہم حرف کو حرکات کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، جوڑ کریں گے، ٹھیک ہے، اب ملانے سے جو آواز نکلے گی وہ اس کی روانگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو روانگی ہم نے صحیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ تیسری بات ہے۔ حرف اور حرکت کے ملانے سے جو روانگی نکلے گی وہ درست پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، روانگی ہم نے درست پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، روانگی صحیح پڑھنی ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں، یہ 3 باتیں بھی بچوں کو یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے، کہ حرف کا نام ہم نے صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے، حرکت کا نام ہم نے صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے، اب جو اس کی روانگی ہوگی اس کو صحیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم حرف کو حرکات کے ساتھ ملائیں گے، جوڑ اور رواں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اب جو ان کی آواز نکلے گی وہ ان کی روانگی ہوگی، اس کو درست پڑھنا ہے، ٹھیک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کھینچ کر نہیں پڑھنا، جھٹکا نہیں دینا، مجھول نہیں پڑھنا، جلدی اور معروف پڑھنا، بغیر جھٹ کر، بغیر کھینچ کر، معروف اور جلدی پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو ان 3 باتوں کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھی حرکات کی مشق میں ہم نے 3 باتوں کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، 3 پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس 3 پوائنٹس کو ہم نے یاد رکھ کر بچوں کو پڑھی حرکات کی مشق پڑھانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے پہلی یہ ہے بچوں میں جوڑ کروں گا، رواں کروں گا، ملاؤں گا اور جمع کروں گا۔ آپ کو بھی جوڑ کرنا ہے، رواں کرنا ہے، ملانا ہے اور جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بات ہے، جب ہم بچوں کو پڑھی حرکات کی مشق پڑھانے لگے، ٹھیک ہے، تب ہم نے بچوں کو یہ باتیں بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم پڑھی حرکات کی مشق پڑھ رہے ہوں گے تب ہم نے پڑھی حرکات کی مشق کے متعلق 3 اور باتیں بچوں کو یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم پڑھی حرکات کی مشق پڑھانے لگے، ٹھیک ہے، تب 3 باتیں اور بھی یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے، کہ بچوں حرف کا نام ہم نے صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے، حرف کا نام ہم نے صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے با ہے تو با کا نام ہم صحیح لیں گے، با۔ تا ہے اس کا نام ہم صحیح لیں گے، تا۔ جیم، حرف کا نام ہم نے صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے، حرف کا نام ہم نے صحیح لینا ہے اور حرکت کا نام صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم حرکت کا نام صحیح لیں گے، حرف کا نام صحیح لیں گے، جب ہم جوڑ کریں گے، حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، حرف کا نام صحیح لیں گے اور حرکت کا نام صحیح لیں گے، جب ہم جوڑ کریں گے، ٹھیک ہے، تو جو اس کی آواز نکلے گی وہ اس کی روانگی ہوگی، ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر۔ جب ہم حرف کو اور حرکات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے تو ان کی جو آواز نکلے گی وہ اس کی روانگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس روانگی کو ہم نے درست پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ بات ہے، ٹھیک ہے، روانگی صحیح پڑھنی ہے،
ٹھیک ہے، یعنی ادائیگی جو اس کی ہوگی وہ ہم نے صحیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حرف جو ہوگا وہ 2 حرفی حروف ہوگا، ٹھیک ہے، 2 حرفی حروف ہوں گے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو 3 حرفی حروف ہوں گے اس کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب 2 حرفی حروف بھی ہم نے پڑھے ہیں اور 3 حرفی حروف بھی ہم نے پڑھے ہیں۔ 2 حرفی حروف ہوں گے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اب 3 حرفی حروف ہوں گے تو اس کو ہم 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم جوڑ پڑھیں گے تب، ٹھیک ہے، تو اب ہم حرف کا نام صحیح لیں گے اور حرکت کا نام صحیح لیں گے، ٹھیک ہے، جب ہم جوڑ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم حرکت کا نام صحیح لیں گے، حرف کا نام صحیح لیں گے، جب ہم جوڑ کریں گے، ٹھیک ہے، تو جوڑ کرنے سے جو آواز نکلے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ اس کی روانگی ہوگی، اس کی ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو 30 نمبر پر یہ باتیں روانگی ہم نے صحیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں باتیں ہم نے ذہن میں رکھ کر پڑھی حرکات کی مشق پڑھوانی ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھی حرکات کی مشق پڑھوانے کے لیے 3 باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پر یہ ہے، ٹھیک ہے، بچوں میں جوڑ کروں گا، رواں کروں گا، ملاؤں گا، جمع کروں گا۔ آپ کو بھی جوڑ کرنا ہے، رواں کرنا ہے، ملانا ہے، جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بات ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہم نے پڑھانا ہے۔ جب ہم جوڑ پڑھانے لگیں تب یہ 3 باتیں اور ہم نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تب ہم نے 3 باتیں اور یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ حرکت کا نام صحیح لینا ہے، حرف کا نام صحیح لینا ہے اور اس کی ادائیگی، اس کی روانگی ہم نے درست پڑھنی ہے، صحیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پڑھی حرکات کی مشق شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں پڑھی حرکات کی مشق پر، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پر یہ بات تھی، بچوں میں جوڑ کروں گا، رواں کروں گا، ملاؤں گا اور جمع کروں گا۔ آپ کو بھی جوڑ کرنا ہے، رواں کرنا ہے، ملانا ہے اور جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، پڑھو بچوں، حمزہ زبر ا، ٹھیک ہے۔ تو بچے پڑھیں گے حمزہ زبر ا، ٹھیک ہے۔ خا زبر خ، تو میں نے جوڑ کی حمزہ زبر ا، ٹھیک ہے، میں نے جوڑ بھی کی اور میں نے رواں بھی کی، ٹھیک ہے۔ اب بچوں پڑھیں حمزہ زبر ا، ٹھیک ہے۔ تو بچے پڑھیں گے حمزہ زبر ا، ٹھیک ہے۔ اب حمزہ زبر کیا ہے؟ جوڑ ہے، اور اے کیا ہے؟ اس کے رواں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جوڑ بھی کی اور میں نے رواں بھی کی، اور آپ نے بھی جوڑ کی اور آپ نے بھی رواں کی، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو اس طرح کہیں، اب کہیں خا زبر خ، ٹھیک ہے۔ اب خا زبر طرف کا جوڑ اور خا اس کی رواں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں میں جوڑ کروں گا اور رواں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ زبر جوڑ اور اے اس کی رواں، ٹھیک ہے۔ اب خا زبر اس کی جوڑ اور خا اس کی رواں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جوڑ بھی کی اور میں نے رواں بھی کی، ٹھیک ہے۔ اب میں ملاؤں گا، ٹھیک ہے، آخ آخ، بچوں میں ملاؤں گا، ٹھیک ہے، آخ۔ اب آپ نے بھی ملانا ہے، اب بچے بھی پڑھیں گے آخ آخ، ٹھیک ہے۔ اب ذال زبر ر ر، ٹھیک ہے۔ اب بچے بھی ملائیں گے آخ آخ، ٹھیک ہے۔ پھر ذال زبر ر ذال زبر ر، ٹھیک ہے۔ اب ذال جو ہے وہ 3 حرفی حروف ہے، اس کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہے، اس کو بغیر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ خا ہے، اس کو بھی بغیر کھینچ کر پڑھیں گے، ذال ہے، اس کو بھی بغیر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ ان کے اوپر پڑھی حرکات ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرف کے اوپر حرکات آ جائے وہ حرف متحرک ہو جاتے ہیں۔ اب زبر زیر پیش جو ہے وہ پڑھی حرکات ہے، اس کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جھٹکا نہیں دیں گے اور مجہول نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب خا جو ہے وہ 2 حرفی حروف ہے، اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور دال جو ہے وہ 3 حرفی حروف ہے، اس کو ہم 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ذال زبر ر ر، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جوڑ بھی کی، ذال زبر یہ اس کی جوڑ ہے اور ر اس کی رواں ہے، ٹھیک ہے، ر، ٹھیک ہے۔ اب میں جمع کروں گا آخذ، ٹھیک ہے، آخذ آخذ، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جو جمع کی، اب آپ نے بھی جمع کرنی ہے آخذ آخذ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں میں نے جوڑ بھی کی، میں نے رواں بھی کی، میں نے ملایا بھی اور میں نے جمع بھی کیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بھی جوڑ کرنا ہے، رواں کرنا ہے، ملانا ہے اور آپ جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آخذ
اخذ، ٹھیک ہے. اب اس کو کھینچ کرنی پڑے گی، اخذ، اس طرح ہم کھینچ کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے. مجہول بھی نہیں پڑھیں گی اور جھٹکا بھی نہیں دیں گی. پھر کیسے پڑھیں گی؟ جلدی اور معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے. بغیر کھینچ کر معروف اور جلدی پڑھیں گے کیونکہ پڑھی حرکات ہے، ٹھیک ہے. اخذ، اخذ. تو اسی طریقے سے ہم نے اس پہلی بات کو ذہن میں رکھ کر ہم نے پڑھی حرکات کی مشق پڑھانی ہے، ٹھیک ہے. اخذ، اخذ، ٹھیک ہے. ف زبر ف، ٹھیک ہے. ف زبر ف، ٹھیک ہے. اب میں جوڑ بھی کر رہا ہوں اور میں رواں بھی کر رہا ہوں. آپ نے بھی جوڑ کرنی ہے اور رواں کرنی ہے. ف زبر، یہ اس کی جوڑ ہے، اور ف، ف اس کی روانگی ہے، ٹھیک ہے. عین زبر اس کی جوڑ ہے، اور آ اس کی روانگی ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے جوڑ بھی کی اور میں نے رواں بھی کی. اب میں ملاؤں گا، ٹھیک ہے. ان دونوں کو ملاؤں گا. فع، ٹھیک ہے. اب لام زبر ل، ل، ٹھیک ہے. لام زبر ل، ٹھیک ہے. اب میں نے جوڑ بھی کی اور میں نے رواں بھی کی اور میں نے ملایا بھی، ٹھیک ہے. فع، اب میں جمع کروں گا، ٹھیک ہے. اب میں ان تینوں کو جمع کروں گا، ٹھیک ہے. فعل، فعل. تو بچے بھی جوڑ کریں گی اور رواں کریں گی اور ملائیں گی اور جمع کریں گی، ٹھیک ہے. فعل، فعل، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے پڑھی حرکات کی مشق پڑھوانی ہے، ٹھیک ہے. اب جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس حرف کو مضارع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مضارع کا حرف کہتے ہیں. اس حرف کو بغیر کھینچ کر معروف و جلدی پڑھیں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے کیونکہ پڑھی حرکات یہ زبر زیر پیش کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھا جاتا ہے. کھینچ کر نہیں پڑھنا، جھٹکا نہیں دینا، مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. فعل، فعل، ٹھیک ہے. اخذ، اخذ، فعل، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے پڑھی حرکات کی مشق پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے حرف کا نام صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے. حرف کا نام ہم نے صحیح لیا اور حرکت کا نام ہم نے صحیح لیا، ٹھیک ہے. اور اس کی جو ادائیگی تھی، اس کی جو روانگی تھی، اس کو ہم نے درست پڑھا. تو ہم نے حرف کا نام بھی صحیح لینا ہے، حرف کا نام بھی ہم نے صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 1 پر یہ بات پڑھانی ہے ہم نے، اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھ کر ہم نے پڑھی حرکات کی مشق پڑھانی ہے، ٹھیک ہے. اور 3 اور باتیں تھیں، ٹھیک ہے. وہ کون سی تھی؟ ایک حرف کا نام صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے. اور حرکت کا نام صحیح لینا ہے، اور اس کی جو ادائیگی ہے، اس کی روانگی ہوگی، اس کو صحیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اب حرف کا نام صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے. حرف فا ہے، ٹھیک ہے. اس کا نام صحیح لینا ہے، یعنی فا 2 حرف رفعی، تو اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جیسے فا، ٹھیک ہے. فا، اب ٹھیک ہے. حرف کا نام ہم نے صحیح لیا. اب حرکت کا نام، اب حرکت کون سی ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے. تو زبر، فا، زبر، ٹھیک ہے. اب اس کی روانگی، اس کی ادائیگی فا، فا، ٹھیک ہے. تو یہ 3 باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. حرف کا نام بھی صحیح لینا ہے، حرکت کا نام بھی صحیح لینا ہے، پھر اس کی جو ادائیگی ہوگی، اس کی جو مخرج ہوگی، اس کو ہم نے صحیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر جو اس کی مخرج ہوگی، جو اس کی آواز ہوگی، اس کی ادائیگی کو ہم نے درست پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ف، ف، عین زبر ع، ٹھیک ہے. اب عین جو ہے وہ 3 حرف ہے، اس کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو یہ حرف ہے، اس کا نام ہم نے صحیح لینا ہے. پھر اس کے اوپر جو حرکت ہے، زبر ہے، اس کا نام ہم نے صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے. ف زبر ف، پھر عین زبر ع، ٹھیک ہے. فع، ٹھیک ہے. پھر لام زبر ل، ٹھیک ہے. لام ہے، یہ حرف ہے، اس کا نام بھی ہم نے صحیح لیا. پھر اس کے اوپر جو حرکت ہے، زبر ہے، اس کا نام بھی ہم نے صحیح لیا. پھر اس کی جو ادائیگی ہے، اس کی جو روانگی ہے، اس کی جو مخرج ہے، اس کو ہم نے ادائیگی سے. اور 3 باتیں، ٹھیک ہے، مشق کے دوران قرآنی ہے، ٹھیک ہے. ایک حرف کا نام صحیح لینا ہے، دوسرا حرکت کا نام صحیح لینا ہے، تیسرا اس کی جو ادائیگی ہوگی، اس کی مخرج ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی جو روانگی ہوگی، اس کو ہم نے صحیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. کاف زبر کا، ٹھیک ہے. تو بچے پڑھیں گے کاف زبر کا، ٹھیک ہے. بچے جوڑ بھی کریں گے اور رواں بھی کریں گے، ٹھیک ہے. بچے میں جوڑ کروں گا اور رواں کروں گا اور ملاؤں گا اور جمع کروں گا. آپ کو بھی جوڑ کرنا ہے، رواں کرنا ہے، ملانا ہے اور جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ پڑھتے جائیں اور بچے جو ہوں گے وہ پیچھے پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے. کاف زبر کا، ٹھیک ہے. اب حرف کا نام ہم نے صحیح لیا اور حرکت کا نام بھی ہم نے صحیح لیا، اور پھر اس کی جو ادائیگی تھی، اس کی روانگی تھی، اس کو ہم نے صحیح پڑھا. کا، ٹھیک ہے. سین زبر س، ٹھیک ہے. کیسا،
کسب زبر ب، ٹھیک ہے، کسب کسب، ٹھیک ہے. اب اس کو معروف پڑھیں جلدی، کسب کسب، ٹھیک ہے، کسب کسب، ٹھیک ہے. یہ الگ الگ پڑھ رہا ہوں، ہم ملائیں گے، کسب کسب، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے پڑھی حرکات کی مشق پڑھانی ہے، ٹھیک ہے. بچے میں جول کروں گا، روا کروں گا، ملاؤں گا اور جمع کروں گا. آپ کو بھی جول کرنا ہے، روا کرنا ہے اور ملانا ہے، ٹھیک ہے. حرف کا نام صحیح لینا ہے. اگر 2 حرف حروف ہے تو اس کے 1 الف کے برابر ارینج کر پڑیں گے. اگر 3 حرف حروف ہے تو اس کو 3 سے 5 الف کے برابر ارینج کر پڑیں گے. پھر اس کی جو ادائیگی ہوگی، اس کی روانگی ہوگی، اس کو صحیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. کسب کسب، ٹھیک ہے. تو یہ پہلی بات تھی. اس پہلی بات کو ہم نے ذہن میں رکھ کر ہم نے پڑھی حرکات کی مشق پڑھانی ہے. جب بھی ہم پڑھی حرکات کی مشق پڑھانے لگے تو 3 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں، ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے بچے میں جول کروں گا، روا کروں گا، ملاؤں گا اور جمع کروں گا. آپ کو بھی جول کرنا ہے، روا کرنا ہے، ملانا ہے اور جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ پہلی بات ہم نے، اس پہلی بات کو ہم نے ذہن میں رکھ کر ہم نے جول بھی کرنی ہے. بچے بھی جول کریں گے، ہم روا کریں گے، بچے بھی روا کریں گے. ہم ملائیں گے، بچے بھی ملائیں گے. اور ہم جمع کریں گے اور بچے بھی جمع کریں گے، ٹھیک ہے. اب دوسری بات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پہلی بات ہے. اب دوسری بات ہے، اس کو بھی لکھ لیتے تاکہ بات واضح ہو جائے، ٹھیک ہے. اب دوسری بات پڑھتے ہیں. تو نمبر 2 پر یہ بات ہے، ٹھیک ہے. پڑھی حرکات کی مشق کے متعلق دوسری بات یہ ہے، بچوں میں جول کروں گا اور آپ کو روا ملانا ہے اور جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب نمبر 2 پر یہ بات ہے، بچوں میں جول کروں گا، میں صرف جول کروں گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے روا ملانا ہے پھر جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے. بچوں میں جول کروں گا، آپ کو روا ملانا ہے اور جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ جول کرتے جائیں، بچے جو ہوں گے وہ روا کو ملاتے جائیں گے اور جمع کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب پڑھیں آپ، حمزہ زبر، ٹھیک ہے. اب میں نے جول کی، ٹھیک ہے. بچوں میں جول کروں گا، حمزہ زبر، میں نے جول کی. آپ کو کیا کرنا ہے، روا ملانی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کہیں حمزہ زبر، میں نے جول کی اور آپ نے کیا کرنا ہے، روا ملانی ہے. اب آپ روا کریں، اے، ٹھیک ہے، اے، ٹھیک ہے. اور ذال زیر، ٹھیک ہے. میں نے کیا کی، میں نے جوڑ کی. حمزہ زبر، میں نے جوڑ کی اور آپ نے کیا کی، روا کی، اے، ٹھیک ہے. اور میں نے کیا کی، میں نے جوڑ کی. ذال زیر، میں نے جوڑ کی. اب بچے کیا کریں گے، را کریں گے، ٹھیک ہے. ری ری، ٹھیک ہے. روا کو ملانا ہے، اری اری، بچوں ملائے، اری اری، ٹھیک ہے. اب نون زبر، ٹھیک ہے، نون زبر، ٹھیک ہے. بچوں میں جوڑ کروں گا، اب میں نے جوڑ کی، ٹھیک ہے. نون زبر، ٹھیک ہے، میں نے جوڑ کی. اب بچے کیا کریں گے، روا کریں گے، نہ نہ، ٹھیک ہے. اب بچے کیا کریں گے، ان تینوں کی روانگی کو ملائیں گے اور جمع کریں گے، ٹھیک ہے. اب میں نے جوڑ کی، نون زبر، بچے کریں گے نہ نہ. اب نہ اس کی روانگی ہے، ٹھیک ہے. اب بچے جو ہوگی اس کی جمع کریں گے، اذینہ اذینہ، ٹھیک ہے. اذینہ، ٹھیک ہے. اذینہ اذینہ، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے بچے میں جوڑ کروں گا، میں صرف جوڑ کروں گا اور آپ کو روا ملانا ہے اور جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب میں نے جوڑ کی، میں صرف جوڑ کروں گا، حمزہ زبر، بچے کہیں گے اس کی روانگی، ٹھیک ہے. اب میں جوڑ کروں گا، حمزہ زبر، ٹھیک ہے. بچے کہیں گے اب اس کی روانگی ہے، ٹھیک ہے. ذال زیر، میں نے جوڑ کی، اب اس کی روانگی ری، ٹھیک ہے. اب نون زبر، ٹھیک ہے. اب بچے ملائیں گے، اذی، ٹھیک ہے. اب بچے جو ہوں گے وہ روا کو ملائیں گے، اذی اذی، ٹھیک ہے. میں جوڑ کر رہا ہوں، اب بچے جو ہوں گے اس کی روانگی کو ملائیں گے، ٹھیک ہے. اذی اذی، ٹھیک ہے. نون زبر، ٹھیک ہے. میں نے جوڑ کی، بچے جو ہوں گے وہ را پڑھیں گے، نہ، ٹھیک ہے. پھر کیا کریں گے، پھر تینوں کی روانگی کو ملائیں گے اور جمع کریں گے، ٹھیک ہے. اذینہ اذینہ، ٹھیک ہے. اذینہ، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے پڑھی حرکات کی مشق پڑھوانی ہے، ٹھیک ہے. جیم زبر، ٹھیک ہے. اب میں نے اس کی جوڑ کی، اب بچے کیا کریں گے، اس کی روانگی، ج ج، ٹھیک ہے. جیم زبر، بچے میں جوڑ کروں گا اور آپ کو روا ملانا ہے، ٹھیک ہے.
ج ٹھیک ہے عین زبر میں نے جوڑ کی اب بچے کیا کریں گے اس کی روانگی ٹھیک ہے اب روانگی کو ملائیں گے ٹھیک ہے ج ٹھیک ہے پھر لام زبر ٹھیک ہے میں نے جوڑ کی اب بچے کریں گے اس کی روانگی ل ٹھیک ہے پھر روانگی کو ملائیں گے پھر جمع کریں گے ٹھیک ہے جعل ٹھیک ہے جعل ٹھیک ہے جعل اسی طریقے سے ہم نے پڑھانا ہے جیم زبر ج ٹھیک ہے جیم زبر اس کی جوڑ ہے ٹھیک ہے بچے میں جوڑ کروں گا آپ کو رواں ملانا ہے اور جمع کرنا ہے ٹھیک ہے میں جوڑ کر رہا ہوں جیم زبر اب بچے کہیں گے ج میم زبر ٹھیک ہے تو بچے کہیں گے م ٹھیک ہے اب رواں کو ملائیں جمع ٹھیک ہے پھر عین زبر ٹھیک ہے اب میں نے جوڑ کی اب بچے کہیں گے اس کی روانگی ٹھیک ہے اب رواں کو ملایا اب ہم جمع کریں گے ٹھیک ہے بچے جمع کرو ٹھیک ہے جمع ٹھیک ہے جمع ٹھیک ہے جمع ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہم نے پڑھی حرکات کی مشق پڑھانی ہے ٹھیک ہے تو یہ دوسری بات تھی بچے میں جوڑ کروں گا میں صرف جوڑ کروں گا آپ کو کیا کرنا ہے رواں ملانا ہے اور جمع کرنا ہے ٹھیک ہے ایک حرف کی روانگی پڑھنی ہے پھر دوسرے حرف کی روانگی پڑھنی ہے پھر ٹھیک ہے پھر دونوں حرف کی روانگی ملانی ہے ٹھیک ہے پھر ہم تیسرا حرف پڑھیں گے پھر ہم ان تینوں کو جمع کریں گے ٹھیک ہے جیسے جیم زبر میں نے جوڑ کی بچے کیا کریں گے اس کی روانگی ج پھر عین زبر میں نے جوڑ کی بچے ان دونوں کی روانگی کو ملائیں گے ٹھیک ہے پھر لام زبر میں نے جوڑ کی بچے جو ہوں گے اس کی رواں کریں گے ٹھیک ہے پھر رواں کو ملائیں گے پھر جمع کریں گے جعل ٹھیک ہے جمع ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہم نے پڑھی حرکات کی مشق پڑھوانی ہے ٹھیک ہے تو یہ نمبر 2 پر بات تھی بچوں میں جوڑ کروں گا میں صرف جوڑ کروں گا اور آپ کو جو ہے وہ رواں ملانا ہے پھر جمع کرنا ہے ٹھیک ہے پر بچے پڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دوسری بات تھی اب تیسری بات پڑھتے ہیں اب تیسری جو بات ہے وہ بہت ہی آسان ہے اس کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بات کون سی ہے بچوں اب آپ ہی نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے بچوں جب بھی آپ کو کہا جائے آپ پڑھو تو آپ کو رواں ہی پڑھنی ہے ٹھیک ہے جب کہ آپ کو کہا جائے آپ نے جوڑ رواں پڑھو تو آپ کو جوڑ رواں پڑھنی ہے جب آپ نے پہلی بات پڑھ لی اور دوسری بات بھی پڑھ لی اب تیسری بات جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ بچوں اب آپ ہی نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے بچوں اب آپ ہی نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ تیسری بات ہے ٹھیک ہے بچوں اب آپ ہی نے پڑھنا ہے آپ ہی نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تیسری بات ہے بچوں اب آپ ہی نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہیں گے بچوں اب آپ ہی نے پڑھنا ہے تو بچے جو ہوں گے وہ پڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے تو بچے کیسے پڑھیں گے کیونکہ بچے کو پہلی بات آپ نے پڑھا لی پہلی بات میں ہم نے جوڑ بھی پڑھ لی اور رواں بھی پڑھ لی پھر ہم نے ملایا بھی اور جمع بھی کیا ٹھیک ہے اور دوسری بات میں میں نے جوڑ کی اور آپ نے رواں ملائی اور جمع بھی کی ٹھیک ہے اب تیسری جو بات ہے وہ بہت ہی آسان ہے جب بچے جوڑ بھی پڑھ چکے ہیں رواں بھی پڑھ چکے ہیں اور ملانا بھی سیکھ چکے ہیں اور جمع کرنا بھی سیکھ چکے ہیں تو بچے جو ہوں گے وہ جوڑ رواں خود بخود پڑھتے جائیں گے اور ملاتے جائیں گے ٹھیک ہے تو بچے جو ہوں گے وہ خود بخود پڑھتے جائیں گے جیسے واو زبر و ٹھیک ہے ہا زبر ہے ٹھیک ہے اب ملائیں گے وہ ہے ٹھیک ہے با زبر ب ٹھیک ہے وہب ٹھیک ہے بچے پڑھتے جائیں گے واو زبر و لام زبر ل ٹھیک ہے ولا ٹھیک ہے دال زبر د ولد ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے بچے پڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے جوڑ بھی کرتے جائیں گے اور رواں بھی پڑھتے جائیں گے اور ملاتے بھی جائیں گے اور جمع بھی کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تیسری بات تھی جو کہ بہت آسان ہے بچوں باپ ہی نہیں پڑھنا ہے
ٹھیک ہے، تو وہب، ولد، جمع، جعل، ٹھیک ہے، اذن، اسی طریقے سے ہم نے بچوں کو یہ 3 باتیں ذہن میں رکھ کر ہم نے پڑھی حرکات کی مشق پڑھانی ہے۔ تو اب کوئی بھی حرف لے لے، ٹھیک ہے، پڑھی حرکات کی مشق میں کوئی بھی حرف لے لے، کوئی بھی لفظ لے لے، اس کی اب مشق کرواتے جائیں اور پڑھواتے جائیں، ٹھیک ہے۔ بچے جو ہوں گے وہ خود بخود پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے 3 باتیں بچوں کو پڑھوا لی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پر بچوں میں جوڑ کروں گا، رواں کروں گا، ملاؤں گا اور جمع کروں گا۔ آپ کو بھی جوڑ کرنا ہے، رواں کرنا ہے، ملانا ہے اور جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر بچوں میں صرف جوڑ کروں گا، آپ کو رواں کرنا ہے اور رواں ملانا ہے اور جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 3 پر جو ہے بچوں اب آپ ہی نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بچوں اب آپ ہی نے پڑھنا ہے، آپ ہی نے سبق یاد کرنا ہے، پھر آ کے استاد کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے اور بچوں کو پڑھوانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہم نے 3 باتیں اور پڑھی تھی، ٹھیک ہے، کہ حرف کا نام ہم نے صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حرف جو ہے وہ 2 حرفی حروف ہے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر حرف 3 حرفی حروف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیم جو ہے وہ 3 حرفی حروف ہے تو اس کو ہم 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیم، جیم، ٹھیک ہے۔ اب ہا جو ہے وہ 2 حرفی حروف ہے، اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہا، ہا۔ با جو ہے وہ 2 حرفی حروف ہے، اس کو ہم 1 الف کے برابر پڑھیں گے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے با، با، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر 2 حرفی حروف ہوگا تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اگر 3 حرفی حروف ہوگی تو اس کو ہم 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ حرف کی بات ہے۔ اب حرکت کی نام، ٹھیک ہے۔ اب حرکت جو ہے، حرکت زبر ہوگی تو اس کا نام ہم صحیح لیں گے، زیر ہوگی تو اس کا نام بھی ہم صحیح لیں گے، پیش ہوگا تو اس کا نام بھی ہم صحیح لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ حرکت کا نام ہم نے صحیح لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زبر، زبر، زیر، پیش، ٹھیک ہے، حرکت کا نام ہم نے صحیح لینا ہے۔ پھر نمبر 3 پر ہے اس کی ادائیگی، اس کی روانگی، اس کی مخرج کے ساتھ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات ہے، بچوں اگر آپ کو کہا جائے آپ پڑھو تو آپ کو رواں ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں آپ کو کہا جائے آپ پڑھو تو آپ نے رواں ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اذن، جعل، جمع، ولد، ٹھیک ہے، وہب، ٹھیک ہے۔ بچوں آپ جب بھی آپ کو کہا جائے پڑھو تو آپ نے رواں ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کو کہا جائے جوڑ رواں کرو یعنی ہج رواں کرو تو آپ نے ہج رواں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے و زبر و، ہا زبر ہے، میں جوڑ رواں پڑھنی ہے اسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو ان 3 باتوں کو ہم نے ذہن میں رکھ کر پڑھی حرکات کی مشق پڑھوانی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پر بچے میں جوڑ کروں گا، رواں کروں گا، ملاؤں گا، جمع کروں گا۔ آپ کو بھی جوڑ کرنا ہے اور رواں کرنا ہے اور ملانا ہے اور جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 پر ہے بچوں میں جوڑ کروں گا، آپ کو رواں ملانا ہے اور جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے بچوں اب آپ ہی نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں کو بچوں کو یاد کروانا ہے، پھر بچوں جو ہوں گے وہ خود بخود پڑھی حرکات کی جوڑ اور رواں اور مشق پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جوڑ بھی کرتے جائیں گے، پھر ملاتے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر جمع بھی کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی مشق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے وہب، ولد، ٹھیک ہے، جمع، ٹھیک ہے۔ تیسری بات بچوں اب آپ ہی نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچے خود بخود جو ہوگی وہ پڑھتے جائیں گے۔ اب بچوں کو کہیں جب بھی آپ کو کہا جائے آپ پڑھو تو آپ کو رواں ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کو کہا جائے آپ پڑھو تو آپ نے رواں ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جمع، جعل، ولد، وہب، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی آپ کو کہا جائے جوڑ رواں کرو، ہج رواں کرو تو آپ نے ہج رواں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی آپ کو کہا جائے پڑھو تو آپ نے رواں ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہاں ایک اور بات ہے، ان حروف کا ہم نے اجرا بھی کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اجرا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اور اہم بات ہے، ٹھیک ہے۔ اجرا ہم نے کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اجرا یہ بہت ہی ضروری بات ہے، تو ان حروف کا ہم نے اجرا کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اجرا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے اور ضروری بات ہے، اجرا جو ہے وہ ہم نے ضرور کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم پہلی بات پڑھانے لگے، ٹھیک ہے، جیسے بچے میں جوڑ کروں گا، رواں کروں گا، ملاؤں گا اور جمع کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات میں بھول گیا تھا، اب یاد آ گئی ہے۔
ٹھیک ہے، جب یہ ہم پہلی بات پڑھانے لگے، جب بچوں میں جوڑ کروں گا، روا کروں گا، ملاؤں گا، جمع کروں گا، آپ کو بھی جوڑ کرنا ہے، روا کرنا ہے، ملانا ہے اور جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حمزہ زبر ا، ذال زیر ری، ٹھیک ہے، اب میں جوڑ بھی کر رہا ہوں، روا بھی کر رہا ہوں، اب میں ملاؤں گا اذی، نون زبر ن، ٹھیک ہے، اذین، میں نے جوڑ کیا، روا کی، ملے اور جمع کیا، جو آپ نے بھی جوڑ کیا، روا کیا، ملے اور جمع کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں اجرا کروں گا، جو حمزہ کو کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اجرا کے متعلق 3 سوال ہیں، ٹھیک ہے، اجرا کے متعلق بھی 3 سوال ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حرف کے متعلق سوال ہے، ٹھیک ہے، دوسرا حرکت کے متعلق سوال ہے، تیسرا حرف کی مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حرف کے متعلق سوال ہوگا کہ حرف کو موٹا پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا یا نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یا سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا، ایک حرف کے بارے میں سوال ہے، ٹھیک ہے۔ موٹا پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا، اگر موٹا ہوگا تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اگر باریک ہوگا تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مرقق ہوگا تو اس کو مرقق پڑھا جائے گا، اگر مفخم ہوگا تو اس کو مفخم پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حرف کے بارے میں سوال ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیم جو ہے وہ مرقق ہے، باریک ہے، اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ عین جو ہے وہ مرقق ہے، باریک ہے، جسے باریک پڑھا جائے گا۔ لام جو ہے وہ مرقق ہے، باریک ہے، جسے باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرف کے بارے میں سوال ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حرکت کے بارے میں سوال، اب جس طرف کے اوپر حرکت ہوگی یعنی زبر زیر پیش ہوگی اس طرف کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھا جائے گا، یعنی اس کو ہم کھینچ کر بھی نہیں پڑھیں گے، جھٹکا بھی نہیں دیں گے اور مجہول بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرکت کے متعلق سوال ہے۔ اب اگر تنوین ہوگی تو اس کو گننے کے ساتھ پڑھیں گے، اگر کھڑی حرکات ہوگی تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ایک اور ٹاپک ہے جس کو ہم آنے والی کلاس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ پڑھی حرکات کی ہے۔ اب جس طرف کے اوپر حرکت ہوگی یعنی زبر زیر پیش ہوگی اس طرف کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جعل، جمع، ولد، ٹھیک ہے۔ تو حرکت کے متعلق سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اجرا کے متعلق 3 سوال، ایک حرف کے متعلق سوال ہوگا، ٹھیک ہے، دوسرا حرکت کے متعلق سوال ہوگا، ٹھیک ہے، کہ حرکت جو ہے وہ کون سی ہے، زبر زیر پیش ہے یا کھڑا زبر ہے، کھڑی طرح الٹا پیش ہے، کون سی حرکت ہے۔ تو یہاں پر پڑھی حرکات حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیم ہے، اس کو ہم بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھیں گے کیونکہ جیم کے اوپر پڑھی حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ عین ہے، اس کے اوپر پڑھی حرکت ہے، زبر ہے، اس کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھیں گے۔ لام ہے، اس کے اوپر پڑھی حرکت ہے، زبر ہے، اس کو بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرکت کے متعلق سوال۔ اب تیسری بات ہے حرف کی مخرج ہم نے پوچھنی ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو کہیں یہ اجرا کے 3 سوال ہم نے کرنے ہیں، حرف کے متعلق سوال، حرکت کے متعلق سوال، اب تیسری بات کون سی ہے، حرف کی مخرج، حرف کی مخرج ہم نے پوچھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اجرا کے متعلق یہ 3 سوال ہیں، یہ 3 باتیں ہیں۔ ایک حرف کے متعلق سوال، ٹھیک ہے، ایک حرف کے متعلق سوال۔ اب حرف جو ہے وہ کون سا ہے، جیم ہے یا عین ہے، لام ہے، جیم ہے، میم ہے یا عین ہے، ٹھیک ہے، واو ہے، لام ہے، دال ہے، یہ حرف ہے۔ اب اس حرف کو موٹا پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا یا سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر سیٹی والے حروف ہوں گے زا، سین اور صاد تو اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھے جائیں گے، اور موٹے ہوں گے تو موٹے پڑھے جائیں گے، اگر باریک ہوں گے تو باریک پڑھے جائیں گے، اگر نرم حروف ہوں گے تو اس کو نرمی کے ساتھ پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حرف کے متعلق سوال۔ اب نمبر 2 پر حرکت کے متعلق سوال۔ اب جو بھی حرکت ہوگی اس کے متعلق سوال ہوگا، یہاں پر تو پڑھی حرکت ہے تو پڑھی حرکت کے متعلق سوال ہوگا، پڑھی حرکات ہے اس کو کیسے پڑھا جائے گا، بغیر کھینچ کر معروف جلدی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے مخرج، ان حرف کی مخرج کیا ہے، جیم ہے اس کی مخرج کیا ہے، عین ہے اس کی مخرج کیا ہے، لام ہے اس کی مخرج کیا ہے، ٹھیک ہے، واو کی مخرج کیا ہے، لام کی مخرج کیا ہے، دال کی مخرج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اجرا کے متعلق یہ 3 سوال ہے، ان 3 سوالوں کو آپ پوچھیں گے اور بچے جو ہوں گے انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دیتے جائیں گے اور پڑھی حرکات کی مشق کو آپ پڑھواتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 3 اور باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے، اجرا کے متعلق 3 سوال، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اجرا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اجرا بہت ہی ضروری ہے اور پوچھنا ہے اور یاد کروانا ہے۔ اگر آپ اجرا پوچھیں گے تو بچے جو ہوں گے وہ بتا سکیں گے کہ یہ 2 حرفی حروف ہے یا 3 حرفی حروف ہے یا نرم حروف ہے یا سیٹی والے حروف ہیں یا حروف حلقی ہیں یا حروف مستعلیہ ہیں، ٹھیک ہے، یا مشابہ آباد حروف ہیں یا حروف قلقلہ ہیں،
ٹھیک ہے، جتنے بھی حروف ہیں وہ بچے سب بتا سکیں گے اگر آپ اجرا پوچھیں گے تو، ٹھیک ہے۔ تو اجرا کی یہ 3 سوال ہیں، ان 3 سوالوں کو ہم نے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حرکت کے متعلق سوال، ٹھیک ہے، حرف کے متعلق سوال نمبر 2 پر ہے، حرف کے متعلق سوال نمبر 3 پر ہے، اس حرف کی مخرج، اس حرف کی مخرج، اب کوئی بھی حرف ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کی مخرج ہم نے معلوم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مخارج کا ٹاپک ہم نے پچھلے والی کلاسوں میں ختم کر لیا ہے، جس میں ہم نے الف سے لے کر یا تک ان 29 حروف کی ٹوٹل مخارج ہم نے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے صفات بھی پڑھ لی ہیں الحمدللہ، مخارج بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں، صفات بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں، تو ان کلاسوں کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اجرا کے متعلق یہ 3 سوال ہیں، ان کو آپ نے ضرور پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اجرا کے 3 سوالوں کو پوچھیں گے تو بچے جو ہوں گے انشاءاللہ پڑھی حرکات کی مشق کو اچھے طریقے سے پڑھتے جائیں گے۔ تو آج کی کلاس ہماری مختصر کلاس تھی، جس میں آج ہم نے پڑھی حرکات کی تھوڑی سی پہچان بھی پڑھی، اور پڑھی حرکات کی ہم نے جول اور رواں بھی پڑھی، ٹھیک ہے، اور پڑھی حرکات کی ہم نے مشق بھی پڑھی، ٹھیک ہے، اور پڑھی حرکات کی مشق کے متعلق 3 باتیں پڑھی، ٹھیک ہے، اور اس کے ہم نے متعلق 3 اور باتیں بھی پڑھی، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم نے حرکت کے متعلق پوچھنا ہے سوال، اور حرف کے متعلق سوال پوچھنا ہے، اور ہم نے اس کی مخرج بھی پوچھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اجرا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ اجرا، ٹھیک ہے، اجرا بہت ضروری ہے، اجرا آپ نے کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ ملیں گے دوسری ریکارڈ کلاس میں، تب تک کے لیے آپ کو دعا میں یاد رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔